ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عقیدے کے اہم ترین عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے قرآن و حدیث کے دلائل، اسی طرح سلف صالحین کے اقوال، ان کا منہج، ان کی فکر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. ہر دور کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے اور اسی عقیدے میں ہی سلامتی ہے. سن 6 صدی ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں. اس بزرگ کے سب سے زیادہ عقیدت مند پاکستان اور ہندوستان میں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. عقیدت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بزرگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ اچھا عمل ہے، یہ اچھی سوچ ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے. ایک ہے عقیدے میں غلو کرنا. غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخصیت کو اس کے مقام سے آگے لے جانا، اس کے مقام سے، اس کی حیثیت سے بڑھا کر پیش کرنا، یہ غلو ہے. قرآن و حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ غلو سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. ایاکم الغلو. لوگوں، اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو. پہلی قومیں جو برباد ہوئی ہیں، پہلی قوموں کی ہلاکت کا بنیادی سبب یہی رہا ہے کہ انہوں نے غلو اختیار کیا. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لا تطرونی
کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، خبردار مجھے میرے رب نے جو مقام دیا ہے اس مقام سے مجھے آگے نہیں لے جانا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام دیا تھا اس سے آگے لے گئے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اتنا آگے لے گئے حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ واللہ لا احب ان ترفعونی ما رفعنی اللہ، واللہ لا احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، جو اللہ نے مجھے مقام دیے، جو عزت دیے، اس سے مجھے آگے مت لے جاؤ، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ ہمارے بعض دوستوں نے اس بزرگ کے ساتھ عقیدت میں غلو کیا اور ایسے ایسے القاب دیے، اور ہر لقب کے پیچھے پھر ایک کہانی، ایک داستان ہے، ایک قصہ ہے جو سنایا جاتا ہے۔ غوث اعظم کا رقم دے دیا، دستگیر کہہ دیا۔ ایک تو یہ اختلاف ہے، عقیدت کرو، احترام کرو، محبت کرو، لیکن محبت میں غلو نہ کرو۔ دوسرا اس سے بڑھ کر جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، کیا عقیدت صرف ذات کے لیے ہے؟ ذات کی حد تک عقیدت ہے، اس کی سیرت کے ساتھ کوئی محبت نہیں، اس کے عقیدے کے ساتھ، اس کے عمل کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ محبت دور کی بات ہے، نفرت ہے۔ یہ کیسی عقیدت ہے؟ ذات کو اس قدر اوپر لے جانا اور اس کے عمل سے، اس کے طریقے سے نفرت، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے علماء شیخ کے بارے کیا کہتے ہیں مت سنو، ہم کیا کہتے ہیں اس شیخ کے بارے مت سنو۔ اس شیخ کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں وہ پڑھ لو۔ اس شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جو خود کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین، اس کو پڑھ لو۔ کتاب ان کی لکھی ہوئی، مزے کی بات ہے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بریلوی مکتب فکر کے عالم نے کیا، چھاپا انہوں نے۔ کسی اور نے ترجمہ کیا ہوتا تو آپ کہتے اس نے ڈنڈی ماری، اس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ مکتبے والے نے کچھ باتیں نکال دی، کتاب اس بزرگ کی، اس کا اردو میں ترجمہ اسی مکتبہ فقہ کے عالم نے کیا، مکتبہ انہی کا، اسی کتاب کو پڑھ لو۔ وہ بار بار نصیحت کر رہے ہیں، جب بھی نماز شروع کرو، چاہے فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، تہجد کی نماز ہو، اشراق کی نماز ہو، چاش کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب بھی نماز پڑھو، نماز شروع کرتے وقت بھی رفع الدین کرو، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الدین کرو، سر اٹھاتے ہوئے رفع الدین کرو۔ یہ بات تو سمجھ نہیں آتی، یہ کیسی عقیدت ہے؟ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھو، دو سجدوں کے درمیان بیٹھو اور دعا پڑھو، رب اغفر لی، رب اغفر لی، لکھا ہے کتاب میں۔ دوسرے سجدے کے بعد بھی ایک دم نہ کھڑے ہو جایا کرو، نہیں، جلسہ استراحت کرو، دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھو، بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی کسی عبادت کے طریقے کو آپ پسند نہ کریں، نفرت کریں۔
اس کے طریقے پر جو نماز پڑھے آپ کو اس سے نفرت ہو، تو یہ کیسی عقیدت ہے؟ اسی طرح جس عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اتفاق ہے کہ آج خطبے کا دورانیہ انتہائی مختصر ہے، اس کے بارے میں آپ شیخ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب یہ نصوص سے بات ثابت ہے، نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، قرآنی دلائل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے تو پھر لوگوں کے نیک عبادات، تلاوتیں یہ آسمانوں کے اوپر کیوں جاتی ہیں؟ جب اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، ان کلمات کا شیخ کے اوپر جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جب صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہا میرے پاس لونڈی ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ایمان کا پتہ نہیں چل رہا، سن لیتی ہے بول نہیں سکتی، تو نبی علیہ السلام نے بلایا، نبی علیہ السلام نے اس سے 2 سوال کیے اس لونڈی سے۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس لونڈی نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا سوال نبی علیہ السلام نے کیا، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انت رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یہ حدیث پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ شیخ دلائل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہاں شیخ کا موقف ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ احناف باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے عقیدہ امام صاحب سے نہیں لیا، لیکن احناف کے اندر بھی ایسے غیور لوگ موجود ہیں جن میں جمود نہیں ہے، جو حق کو سننے والے بھی ہیں، حق کو قبول بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے جب نصوص کو دیکھا، دلائل کو دیکھا، تو انہوں نے جمود کو توڑ کر حق کو قبول کیا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم ہیں جو ان کے ہاں مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، جنہیں مفسر قرآن کا لقب دیا گیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کی اردو میں تفسیر کی ہے ضیاء القرآن کے نام سے۔ ضیاء القرآن کے نام سے باقاعدہ ان کی تفسیر ہے۔ یہ کون ہے؟ پیر کرم شاہ الازہری، پیر کرم شاہ الازہری، یہ اس عالم کا نام ہے، بریلوی مکتب فکر کے آدمی ہیں۔ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے، ہاں اپنی مخلوق کے ساتھ لا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم نے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے
پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ دیوبندی مکتب فقہ کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، مجموعہ فتاویٰ پڑھ کر دیکھیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے مسلمانوں کے 3 مسلک ہیں، 3 مسالک ہیں، 3 مذاہب ہیں۔ ایک مسلک التاویل ہے، کتاب کا نام بتا دیا آپ کو، کیسے انصاف والی بات کہی ہے، جمود کو توڑ کر ایسے لوگ ہیں۔ ایک مسلک طویل ہے، مسلک طویل کی تشریح کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں تعویل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ کے لیے ید یعنی ہاتھ کا لفظ آیا ہے تو ہاتھ کا معنی تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، تعویل کرتے ہیں۔ ید کا معنی ہاتھ نہیں کرتے، قدرت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں بھی الوجہ چہرے کا لفظ آیا ہے تو الوجہ کا معنی چہرہ نہیں کرتے بلکہ اس سے مراد ذات لیتے ہیں، تو یہ مسلک التاویل ہے۔ آگے کہتے ہیں دوسرا مسلک التشبیہ ہے، مسلک ہے تشبیہ والا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ تشبیہ سے کام لیتے ہیں، معنی میں بھی اور کیفیت میں بھی۔ اور تیسرا مسلک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے تو کہتے ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے۔ استفاء کی کیفیت کیا ہے وہ کہتے استفاء کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ کی ذات کو لائے گئے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں، کیسے ہیں جیسے اللہ کی ذات کو لائے گئے۔ اللہ کے لیے پنڈلی ہے، کیسی ہے جیسے اللہ کی ذات کو لائے گئے۔ آگے کہتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے، یہ تیسرا مسلک یہ حق پر ہے، یہ تیسرا مسلک حق پر ہے، جو تعویل سے کام نہیں لیتے، تشبیہ سے کام نہیں لیتے، تمثیل سے کام نہیں لیتے، تکییف سے کام نہیں لیتے، تمثیل سے کام نہیں لیتے، فرماتے ہیں یہ مسلک حق پر ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ مسلک کیوں نہ حق پر ہو، تمام صحابہ، تابعین، ائمہ دین، محدثین، محققین تمام کا یہی مسلک تھا۔ تو یہ وقت کی نزاکت پر چند حوالے دے کر آپ کو واضح کیا کہ ہر دور کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ احناف کے اندر بھی ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے جمود کو توڑ کر حق کا اعتراف کیا اور حق کو قبول کیا۔ چونکہ یہ عقیدہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگے۔ 30 صدی ہجری کے ایک عظیم امام گزرے ہیں، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اتنے بڑے امام ہیں کہ ایک دن ایک مجلس میں ان کے ایک شاگرد نے جذبات میں آ کر اپنے استاد ابو زرع الرازی کے بارے کہہ دیا کہ اگر میرے شیخ کو، میرے استاد کو
1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ یہ جملہ تو کہہ دیا، پھر بعد میں سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے کہہ تو دیا، کہیں ایسا تو نہیں اگر شیخ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو تو طلاق ہو گئی۔ پھر سفر کیا اور استاد کے پاس پہنچے، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کے پاس۔ امام ذہبی نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ گئے اور شیخ سے کہا آپ کے بارے میں نے یہ جملہ کہہ دیا، پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میری بیوی کو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے شاگرد سے کیا کہا؟ امسک علیک زوجتک فی حبالک، میرا بیٹا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے 1,00,000 حدیثیں میری زبان پر ایسی ہیں جیسے ایک مسلمان کی زبان پر سورہ اخلاص ہوتی ہے۔ اتنا بڑا امام، اس سے لوگوں نے آ کر پوچھا، آپ کے پاس آئے ہیں ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، ایک آیت کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پوچھا کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس آیت کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو امام ابو زرع رحمہ اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، شدید غصے میں آ گئے اور فرماتے سنو، 2 چھوٹے چھوٹے جملے کہے، 2 تفصیل کے لیے 2 جملے کہے۔ کہا ہوا علی عرشہ، ہوا علی عرشہ، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کا علم پوری کائنات میں ہے، ایک چپا بھی نہیں ہے جہاں اللہ کا علم نہ ہو۔ آگے تیسرا بڑا خطرناک جملہ کہا، کیا کہا؟ وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی 3 صدی ہجری کے ایک اور محدث کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ۔ یہ سب سے بڑے استاد ہیں کن کے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سب سے بڑے استاد ہیں، علم کے سمندر۔ صرف ایک چھوٹی سی حدیث نبی علیہ السلام ام سلیم کے گھر جایا کرتے تھے، ان کے معصوم بیٹے جس کا نام عمیر تھا، اس نے چڑیا پالی ہوئی تھی، ایک پرندہ پالا ہوا تھا، ایک دن وہ مر گیا۔ عمیر روتا تھا، نبی علیہ السلام جب جاتے ان کے گھر میں تو بچے کو کبھی خوش کرتے کبھی رلاتے تھے۔ بچے کا رونا بھی اچھا لگتا ہے اور ہنسنا بھی اچھا لگتا ہے۔ بچے سے پوچھتے یا عمیر ما فعل النغیر، تیرے پرندے کا کیا بنا؟ وہ رونے لگ جاتا۔ اب یہ حدیث اگر مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے اس حدیث سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، میں 2-3 مسائل بتاؤں گا کہ میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ بندہ پرندہ پال سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرے، پال سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے بچے کو ہنسایا بھی جا سکتا ہے، رلایا بھی جا سکتا ہے۔ 2 مسئلے، 3 مسئلے، 4 مسئلے۔ امام ابن خزیمہ
رحم اللہ کتنے بڑے امام تھے، کتنے بڑے عالم تھے، محدث تھے، اس حدیث سے مسائل نکالتے گئے، وہ مسائل اتنے نکالے کہ وہ کتاب بن گئی۔ اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں۔ اس اتنے بڑے امام نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، جو شخص نہیں مانتا فَهُوَ كَافِرٌ بِرَبِّهِ، وہ چوٹی کا کافر ہے، وہ کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے کہتا ہے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، وہ کافر ہے۔ آگے کیا کہا؟ اگر کسی اسلامی ریاست میں ایسا شخص رہتا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، تو اس ریاست کے حاکم کی ذمہ داری ہے اس کو بلائے اور اس کو کہے یستتاب، توبہ کر، یہ تیرا عقیدہ کفر ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے الا ضربت عنقہ، اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیا، اس کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آبادی سے دور جہاں گند ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، وہاں اس کی لاش کو پھینک دیا جائے تاکہ آنے جانے والے کو اس کی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے یہ عقیدہ کن لوگوں کا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، یہ باتیں آنے والے جمعہ میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔